دوسرا کام کیا کرو؟ 2 کام زندگی میں سچ بولو جھوٹ نہ بولو، سچ بولو جھوٹ نہ بولو، سچ بولو جھوٹ نہ بولو۔ چاہے تم دکاندار ہو، تم زمیندار ہو، تم سیاستدان ہو، تم پولیس والے ہو، تم وکیل ہو، تم جج ہو، تم مزدور ہو، مستری ہو، ریڑھی والے ہو، چھوٹے ہو، بڑے ہو، مرد ہے، عورت ہے، کاروباری ہے، جھوٹ نہ بولو، جھوٹ نہ بولو، جھوٹ نہ بولو، جھوٹ نہ بولو، سچ بولو، سچ بولو، سچ بولو۔ قرآن کہتا ہے جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت۔ میرا پاکستانی کہتا ہے جھوٹ دے بغیر تو روٹی نہیں بندہ بنا سکتا، جھوٹ دے بغیر تو کم نہیں ٹرتے، جھوٹ دے بغیر پولیس دی نوکری نہیں ہوندی، جھوٹ دے بغیر وکالت نہیں ہوندی، جھوٹ دے بغیر ماں مشیب بازار دکان نہیں چلتی، جھوٹ دے بغیر زمیندار نہیں ہوندا۔ لعنت ہے میرے اللہ کی ہر اس چیز پر جس پر جھوٹ کی لعنت ہو، جس پر جھوٹ کی سیاہی ہو۔ مسلمان، میرے نبی نے فرمایا مسلمان ہر گناہ کر سکتا ہے، جھوٹ کبھی نہیں بول سکتا، دھوکہ کبھی نہیں دے سکتا۔ بھائیو، اللہ کے واسطے سچے بنو اور کسی کو دھوکہ نہ دو، سچے بنو اور کسی کو دھوکہ نہ دو، سچے بنو اور کسی کو دھوکہ نہ دو، سچ بولو اور کسی کے ساتھ بددیانتی نہ کرو۔ اللہ تمہاری 24 گھنٹے کی زندگی کو نماز بنا دے گا۔ تمہاری دکان نماز، تمہارا دفتر نماز، تمہاری نوکری نماز، تمہاری نماز بھی نماز اور تمہاری کمائی بھی نماز، زمیندارہ نماز اور ریڑھی نماز، مل نماز، حکومت، صدارت، وزارت، سیاست۔ رب ذوالجلال کی قسم سچا اور دیانت والا مسلمان وہ 24 گھنٹے کا نمازی بن جاتا ہے، اس کا ہر عمل نماز بن جاتا ہے۔ صرف 5 نمازوں کا محتاج نہیں رہ جاتا، اس کا ہر عمل نماز بن جاتا ہے۔ تو سچ کی نیت کرتے ہو، نمازوں کی نیت کرتے ہو، کسی کو دھوکہ تو نہیں دو گے آج کے بعد، دیانتداری سے چلو گے نا۔ رشتوں کی قدر کرو، رشتوں کی قدر کرو، رشتوں کی قدر کرو۔ ماں باپ زندہ ہیں، ان کے پاؤں دھو کے پی لو، ان کی زیادتی برداشت کر لو، ان کا ڈنڈا سوٹا گال مندہ برداشت کر لو، مرتے ہی جنت کے دروازے کھل جائیں گے۔ دنیا میں بھی رزق دیکھو گے اور مرنے کے بعد جنت کے دروازے کھولیں گے۔ میرے نبی نے فرمایا تیری ماں کے قدموں کے نیچے جنت چھپی ہوئی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا میری ماں زندہ ہوتی تو تم دیکھتے، میں عشاء کی نماز کے مصلی پر ہوتا اور میں سورۃ فاتحہ پڑھ رہا ہوتا اور ادھر سے میری ماں مجھے پکارتی محمد، تو میں نماز توڑ کے کہتا ماں جی میں آ رہا ہوں۔ ماں باپ سے کہتا ہوں اولاد پہ زبردستی نہ کرو، اولاد کو ہر بات منوانے کے لیے ڈنڈا مت اٹھاؤ، محبت دو، اولاد کو عزت دو، اولاد کو احترام دو، ان کی زندگی کے فیصلے گاؤں ماج کی طرح نہ کرو جس قلے نال مرضی بن چھڑیا۔ بچی سے پوچھو تیری شادی کر رہا ہوں یہاں کر دوں، بیٹے سے پوچھو تیری یہاں شادی کر رہے ہیں کر دیں، ان کی رائے کا احترام کرو، ان کی رائے کا احترام کرو۔ اولاد کا بھی حق ہے ماں باپ پر، ماں باپ کا جیسے حق ہے اولاد پر، اولاد کا حق ہے ماں باپ پر، اولاد کا حق ہے ماں باپ پر۔ میرے بھائیو، بہت سی نافرمانی بچوں میں ہے اور بہت سی نافرمانی کی وجہ ماں باپ ہیں۔ زبردستی، سختی، ڈنڈے سوٹے گال مندے اتھائیں کرنی ہے، نہیں تو بیٹھی رہو، اتھائیں کرنی ہے نہیں تو دفع ہو جا، جدے مرضی ہی لگا جا، اساں تیری اتھائیں کرنی ہے، نہیں ایسا نہ کرو، پوچھو پوچھو پوچھو۔ میرے نبی نے فرمایا میں نے جہاں شادی کی پہلے آسمان سے وہی جبریل لے کر آئے، میں نے جہاں بیٹی کی شادی کی میں جتھے بیٹی دیتی پہلے جبریل آ کے آکھیا کہ اللہ فرما رہے ہیں عثمان نو بیٹی دے دو، دوئی بیٹی بھی دے دو، ابو العاص نو بیٹی دے دو، اور سب سے محبوب بیٹی فاطمہ، جگر کا ٹکڑا فاطمہ، جنت کی عورتوں کی سردار فاطمہ، حسن حسین کی ماں فاطمہ، علی کی بیگم فاطمہ۔ جنت میں نور کی چمک اٹھے گی، جنتی پوچھیں گے نور کتھوں آیا، فرشتے کہیں گے جنت الفردوس میں علی و فاطمہ مسکرائے ہیں، ان کے دانتوں سے جو نور نکلا ہے اس نے جنت کو روشن کر دیا ہے۔ علی رشتے کا پیغام لے کر آئے ہیں اور آپ فرماتے ہیں انشاءاللہ، ہاں نہیں کی تھی
ہاں ہوئی پئی آئی جبریل آیا کھلوتا ہے ہاں نہیں کی تھی تو سبق دیون واسطے گھر گئے اپنی بیٹی کو بلایا بیٹی فاطمہ علی کا رشتہ آیا ہے میں ہاں کر دے اللہ تھوڑا کی خیال ہے بھائی پوچھن دی لوڑ ہے جنت دی سردار انکار کرنا نہ کرنی ہے تو لمبے والوں کو سکھانے کے لیے ملتان ہند سندھ بلوچستان والوں کو سبق دینے کے لیے ہے جبریل پیغام لا چکا ہے اللہ فیصلہ کر چکا ہے پھر میرا نبی اپنی بیٹی سے کہہ رہا ہمارے دیش کی عورتیں بڑی مظلوم ہیں بیٹی کے روپ میں ظلم سہ رہی ہے بیوی کے روپ میں ظلم سہ رہی ہے ماں کے روپ میں ظلم سہ رہی ہے بہن کے روپ میں ظلم کوئی ذمہ دار دھیاں نو جائیداد نہیں دینا کوئی تو لمبے آدھا دھیاں نو جائیداد نہیں دینا ساری بھرا کھا جاندے ساری بھرا کھا جاندے جو پوچھو میں ذمہ دار گھر دا بچہ ہوں میرا پیو پہلا بندہ ہی پہلا بندہ پورے ضلع یہ اپنی دھیاں نو زمین دیتی میرا تایا اللہ دی جنت جا کر وہ میرے پیو دے گل لگ گیا دھیاں نو ساڑے گل پائی جانے ہوں ساڑیاں دھیاں بھی آکھیں سانو بھی رقبہ دے ایک کیڑا پٹوک پایا پٹوک رب کی شریعت پٹوک ایک کیڑا پٹوک پایا ہر روپ میں ہے میری بیٹی فاطمہ جگر کا ٹکڑا جنت کی سردار علی کا پیغام آیا ہے ہاں کر دے وہاں انکار ہو سکتا تھا جب بیٹی کی زبان سے ہاں سنی پھر علی کو بولا سارے بندے کٹھے کر میں نکاح پڑھنا ہے مسجد بھر گئی آپ فرمایا لوگو گل کے تو شروع کیجئے لوگو جبریل میرے پاس اللہ کا پیغام لے کر آیا ہے کہ میں فاطمہ کا نکاح علی کے ساتھ کر دوں ان بات پوچھنے دی لوڑ ہی کوئی نہیں لیکن میرے دیس کے ماں باپ اولاد سے نہیں پوچھتے میرے دیس کے ماں باپ اولاد سے نہیں پوچھتے زبردستی کرتے ہیں زندگیاں برباد کر دیتے ہیں اپنی جھوٹی عزت پر اپنی اولاد کو قربان کر دیتے ہیں میرے بھائیو اولاد سب سے قیمتی سرمایہ ہے انہیں عزت و احترام دو میرے نبی جناب بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ اپنے باپ کو ملنے آتی اتنے بھی مہینے بعد آمدیاں پئی ہیں ہر دوے دیں آمد ہوندی آئی لیکن جو ہی حضرت فاطمہ داخل ہوتی میرے نبی چارپائی سے کھڑے ہو جاتے بھوئیں تے بیٹھیں کھلو ہو جاندے کرسی تے بیٹھیں کھلو ہو جاندے منجی تے بیٹھیں کھلو ہو جاندے 4 قدم آگے بڑھتے بیٹی کا ہاتھ پکڑتے مسافے طرح ان پات کے بات بوسا لیں دے پیار کر دے ایتھے چم دے ایتھے چم دے بات ہاتھ نپ کے منجی تے پہلو بہاونا دے پیچھے آپ پانا یہ میرے نبی نے اولاد کو عزت دے کر سبق سکھایا ہے حسن حسین کے لیے گھٹنے ٹیک دیتے ہاتھ ٹیک دیتے دونوں بچوں کو کمر پہ بٹھا کے پورے کمرے میں چکر لگواتے پھر کہتے تواڈی سواری کی ہو جائیے پھر دونوں بھائیوں کو اتار دیتے اور زینب کیا دکھ دیکھے ہیں اس بندی نے اللہ اکبر ان کو بٹھاتے کمر پر اور پورے کمرے کا چکر لگاتے یہ میرا نبی کر رہا ہے اپنی اولاد کے ساتھ دونوں طرف سے زیادتی کچھ اولاد گستاخ ہو چکی ہے کچھ ماں باپ کو طریقہ نہ آیا اولاد سے کیسے چلنا ہے تو یہ میرے نبی کی زندگی ہے اس کو سیکھو اس کو سیکھو اس کو سیکھو اپنی بیویوں پہ زیادتی نہ کرو دنیا کا حسین ترین رشتہ ہے خامد اور بیوی دنیا کا حسین ترین رشتہ ہے خامد اور بیوی اور جنت کا سب سے حسین رشتہ ہے خامد اور بیوی ماں باپ کے لیے چند آیات بہن بھائیوں کے لیے چند آیات اولاد کے لیے چند آیات خامد بیوی کے لیے سینکڑوں آیات ہیں سینکڑوں آیات ہیں سینکڑوں آیات ہیں بیویوں پہ زیادتی نہ کرو تمہاری بیوی تمہارے لیے ہے تمہاری بیوی پر حق ہے اللہ کی قسم تمہاری ماں کا تمہاری بیوی پہ کوئی حق نہیں ہے تمہارے باپ کا تمہاری بیوی پہ کوئی حق نہیں ہے تمہاری بہن کا تمہاری بیوی پہ کوئی حق نہیں ہے کسی ساس کا بہو ساس دا نو تے شریعت کوئی حق نہیں بنایا سورے دا نو تے شریعت کوئی حق نہیں بنایا ننان دا بھرجائی تے شریعت کوئی حق نہیں بنایا دیر دا بھرجائی تے شریعت کوئی حق نہیں بنایا اے ازاں
کھا کے لچ تلے آئے، ایک آسان لچ تلے آئے۔ میرے رب کی شریعت، میرے رب کی شریعت، میرے رب کی شریعت ظلم سے پاک ہے۔ کسی کی بیٹی کو میں لے کر آیا ہوں تو اللہ نے اسے میرے لیے بھیجا ہے، میرے بچوں کی ماں بنے، میرے بچوں کی تربیت کرے۔ کدی سس، کدی سورا، کدی ننان، کدی دیر، سارے دے سن سن اس بچے کی پالوں صاحب مر جانا ہے۔ وہ چولہے کے لیے نہیں آتی ہے، وہ نسل پالنے کے لیے آتی ہے۔ ہاں میں یہ نہیں کہتا میں کوئی میں کسی کو بغاوت میں نہیں ابھار رہا ہوں، جو ظلم ہو رہا ہے وہ بتا رہا ہوں۔ میں آنے والی لڑکیوں سے کہتا ہوں اپنے خامد کے ماں باپ کی خدمت کرو، یہ ان کی عزت ہے، ان کی آبرو ہے، ان کی بڑائی ہے۔ لیکن میں سسرال سے کہتا ہوں کہ اس پر حق نہ جتلاؤ، اس پر حق نہ جتلاؤ۔ اپنی بیویوں کو حسن سلوک سے زندہ رکھو۔ میرے نبی نے آخری خطبے میں بیویوں کا حق بتایا، بہن بھائی کا نہیں بتایا، ماں باپ کا نہیں بتایا، دادے دادی نانے نانی دا نہیں دسیا، صرف بیویاں دا حق دسیا، صرف بیویوں کا حق بتایا۔ استوصوا بالنساء خیرا، اپنی بیویوں کے ساتھ تمہیں اچھے سلوک کا کہہ رہا ہوں، چونکہ بیوی کے روپ میں کہیں بیویاں بھی ظالم نکلتی ہیں، کہیں عورتوں نے گھر اجاڑ دیے۔ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ادھر رابعہ بصری بیٹھی ہوئی ہیں، ادھر بھی کئی شتوں بڑے آ جاندے ہیں۔ کئی عورتوں نے اپنے گھر خود برباد کر دیے، شادی کے بعد بھی اپنے ماں پیو دی منی جاندیاں، نہ خامن دی منیاں نہ دے نال دے لیندیاں، تو ان کے گھر ٹوٹ گئے۔ کچھ اپنی بد زبانی کی وجہ سے انہوں نے اپنے گھر توڑ دیے۔ لیکن بھائیو 90-95% خامد و سسرال کا ظلم ہے جو گھروں کو برباد کر رہا ہے۔ اللہ رسول کا واسطہ دیتا ہوں، اپنے نبی کی شریعت پڑھ، اپنے نبی کی زندگی پڑھو کہ بیویوں سے کیا سلوک کیا۔ اماں عائشہ کو لقمے بنا کے کھلاتے تھے، لقمے بنا کے کھلاتے۔ 9 بیویاں زندہ ہیں، اپنے کپڑے خود دھوتے تھے، اپنے کپڑے خود دھوتے تھے۔ کپڑا پھٹ گیا آپے بہ تے سی لیندیاں، جتی پاٹ گئی آپے بہ کے سی لیندیاں۔ بیگم نو نہ دے میرے کپڑے نہیں دھوتے۔ میرے بھائیو میرے نبی کی زندگی بتا رہا ہوں، یہ زندگی ہے، یہ زندگی ہے۔ رشتہ داروں سے سلوک رکھو، بچیوں کو وراثت میں حصہ دو۔ جامن تو پہلے آپ دے کے جو توڑے پترا کوئی نہیں دیونا، کھا جا سنتوں ڈکار بھی نہیں مارنا۔ اپنی زندگی میں اپنی بچیوں کو حصہ دے کے، اگر ہے نہیں تو چلو ٹھیک ہے اللہ وارث۔ وہ ساڑھے دیرے دا نوکر آئی چاچا گاموں، وہ بڑا سخی، وہ دی بیوی بڑی شوم، وہ دی بیوی ساڑھے گھر کام کرے ماسی میرا، وہ باہر کام کرے دیرے دا۔ اچھا وہ دو ساڑھے گھروں لیندا ہے تے پتیلی چاہ دی بڑا کھانڈو دی اپنے دی آئی تے پتی تے دو ساڑھے گھروں لے لیندا تے وہ کلا چاہ نہ ہی پیندا، وہ 4-5 کھبے سجے دے ساتھے نے بہا لیندا، آیا وہ چاہ پی بھی ہے تو اگے ہر شاہ روڑ گیا چاہ، ہر شاہ روڑ گیا چاہ۔ وہ کوئی پترا کہانی رکھ لا، وہاں تے میرے پیو کو میرے کان رکھے آئی، میں میتا پال یہ بھی پال پوسے، وہ میرے پیو کا شاہ رکھی آئی، وہ میں پال پہ یہ بھی پال پوسے، تو ہے نہیں پھر تو ٹھیک ہے۔ اور اگر والدین کے پاس کوئی جائیداد ہے اپنی بیٹیوں کو دے کے مرو، ورنہ کھا جائیں گے بھائی۔ اور بھائیوں کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں، جس پیٹ سے تم نکلے اسی سے بہن نکلی ہے، جس چھاتی کا تم نے دودھ پیا اسی کا بہن نے پیا ہے، جس گھر میں تم پلے اس میں تمہاری بہن پلی۔ ایک تھالی پیالی میں زندگی بھر کھانے کے بعد آج تم کہتے تو کون ہے ساڑھا کل حق منگن آلی، تو ساڑھے کل زمین منگن آلی۔ یہ ظلم نہ کرو، یہ زیادتی نہ کرو۔ ہندو مذہب ہے، ہندو مذہب جس میں بچی کے لیے وراثت کوئی نہیں ہے، میرے نبی کے شریعت میں اور بچی کے لیے وراثت ہے، وراثت ہے، وراثت۔